السلام علیکم ناظرین اور سامعین، ہم ابھی تک بات کر چکے ہیں ہماری اس سیریز آف مدرز آف معصومین علیہ السلام میں امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ تک۔ آج ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بات کریں گے۔ ماں وہ ہستی ہوتی ہے جو ہماری خوبیوں میں اضافہ کرتی ہے، ہمیں سجاتی ہے، ہمیں سنوارتی ہے، لیکن ایک معصوم کی ماں کیسی ہوتی ہے؟ کیا ان میں خوبیاں پائی جاتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یہ شرف دیتا ہے کہ اپنے معصوم بندے ان کے حوالے کر دیں، ان کے زیر سائے پروان چڑھیں؟ تو آئیے ان ہستی کو اور نزدیک سے جانتے ہیں اور ان کے بارے میں معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اور آج اس میں ہماری رہنمائی کریں گی ذاکرہ اعظمی رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو کہ آپ نے ہمارے لیے ایسے موقع پر وقت نکالا کہ بھائی جب دھوپ کی بہت زیادہ شدت ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے آنا، لیکن آپ ہمارے لیے یہاں آئیں، ہمارے ویورز کے لیے آئیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ تو آپا سب سے پہلا ہمارا سوال یہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ کا اسم مبارک کیا تھا؟ وہ کون ہستی تھی؟ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ گرامی کا اگر ہم ذکر کریں تو یقیناً وہ بہت بلند ہستی کہ خود اہل بیت اطہار نے جن کی تعریف کی ہے، اور یقیناً 3 عظیم معصومین کا ساتھ انہیں میسر ہوا ہے۔ یعنی اپنے سسر امام زین العابدین علیہ السلام، اپنے شوہر امام محمد باقر علیہ السلام، اور خود اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، یعنی 3 معصومین کے ساتھ آپ رہی ہیں، اور علم و طہارت میں اور زیادہ آپ کی اضافہ ہوتا رہا۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ اگر ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو آپ کا اسم گرامی جو ہمیں ملتا ہے تاریخ میں وہ ہے فاطمہ، اور فاطمہ وہ نام ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے گھرانے کا بہت پسندیدہ نام رہا ہے۔ ہم اگر دیکھیں تاریخ معصومین میں تو اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ معصوم ہستیوں نے اپنی بیٹیوں کے نام بھی زیادہ تر فاطمہ ہی رکھے ہیں۔ تو یہی اسم گرامی آپ کا بھی ہے فاطمہ، اور کنیت آپ کی ام فروہ، اور جو کہ زیادہ مشہور آپ اسی کے ذریعے ہوئی ہیں، ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ یعنی کہ یہ آپ کے دادا وہ عظیم شخصیت ہیں، یعنی کہ اگر ہم بات کریں بی بی ام فروہ کے دادا کی، آپ کے حسب و نسب کی اگر ہم بات کریں تو محمد بن ابی بکر سے آپ کا تعلق، اور محمد بن ابی بکر وہی عظیم ہستی ہیں جو مولا کائنات سے اس قدر عشق رکھتے تھے کہ خود مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ محمد بن ابی بکر میرے بیٹے ہیں۔ یعنی انہیں اپنے بیٹے کی مانند نہ صرف یہ کہا جملہ امام نے، بلکہ مولا کائنات نے پرورش بھی کی اور اس طرح سے محبت بھی کی ہے، اور اس محبت اور اس عشق کا صلہ اس طرح سے دیا تھا محمد بن ابی بکر نے کہ آپ اسی عشق علی کی بنا پر آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ یعنی جو دشمن علی تھے، جو بغض علی رکھتے تھے، ان لوگوں نے محمد بن ابی بکر کو یہی عشق علی کی بنا پر آپ پر ظلم کیا، اور گدھے کی کھال میں آپ کو رکھ کر اور اس کھال کو سلنے کے بعد اسے جلا دیا گیا تھا۔ اس طرح سے آپ کی شہادت واقع ہوئی، یعنی اتنی اذیت آپ کو دی گئی، لیکن وہ عشق علی تھا کہ جو آخری وقت تک کے آپ کے دہن میں تھا، آپ کے باطن میں موجود تھا۔ تو اس عظیم ہستی سے تعلق بی بی ام فروہ کا ہے۔ محمد بن ابی بکر بی بی ام فروہ کے دادا ہیں، اور پھر محمد بن ابی بکر کے ہی بیٹے تھے جناب قاسم، اور ان کی بیٹی ہیں بی بی ام فروہ۔ اور جناب قاسم یعنی جو ام فروہ بی بی کے بابا تھے، والد گرامی تھے، یہ بھی ایک بلند ہستی تھے مدینے کی، اور یہاں تک کہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت بلند مقام تھا ان کا، بہت ہی علم رکھتے تھے، بہترین فقیہ تھے، یہاں تک کہ مدینہ کے 7 عظیم فقہا میں ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کہ ان کا تعلق وہاں اس خاندان سے۔ یقیناً تو اس طرح سے یعنی علم و معرفت اور عشق اہل بیت کے ساتھ ساتھ اس طرح سے آپ پروان چڑھتی رہیں، پرورش پاتی رہیں، اور پھر آپ کا عقد مبارک امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوا، اور اس طرح سے آپ اہل بیت اطہار کے گھر میں شامل ہوئی ہیں۔ تو آپا کس طرح سے یہ رشتہ جڑا کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ان کی شادی کیسے ہوئی، کس نے کروائی، کیا حالات تھے وہ؟ اگر اس بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں خواہر، تو اس بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ کے سامنے یعنی امام رضا علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ قاسم بن محمد کا ذکر ہوا۔ قاسم بن محمد وہی عظیم ہستی جو کہ بی بی ام فروہ کے والد محترم تھے۔ تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک مرتبہ قاسم بن محمد کا جب ذکر آیا
تو امام نے فرمایا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام نے قاسم بن محمد سے، یعنی بی بی ام فروا کے والد سے، قاسم بن محمد سے اپنے رشتے کی بات کی تھی بی بی ام فروا کے لیے، اور جب اس حوالے سے آپ نے ذکر کو چھیڑا تھا تو اس کے متعلق قاسم بن محمد نے یہ جواب دیا تھا کہ بڑے ہی محبت کے ساتھ مؤدبانہ انداز میں کہ امام محمد باقر کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ اپنے بابا کو اس کے متعلق آپ بابا سے رجوع کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے بابا سے امام محمد باقر علیہ السلام نے اس بات کو بتایا، اور پھر آگے چل کر اس طرح سے یہ رشتہ طے پایا تھا۔ اچھا جی آپا، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی، شادی کے کتنے سال بعد، کیا حالات تھے، بیان کیجیے۔ جی اگر ہم اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو یہ بہترین خاتون، یعنی جس کی تعریف خود اہل بیت اطہار نے کی ہے، اور وہ ہستی کہ یقیناً جو بہت احترام کی قابل تھیں، لائق احترام تھیں، اور جب عقد مبارک آپ کا امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوا تو اس کا بہترین ثمرہ، بہترین جو نتیجہ تھے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔ آپ کی ولادت کے بارے میں خود بی بی فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ میری شکم میں تھا، یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب شکم مادر میں تھے، یعنی بی بی ام فروا کے شکم میں تھے، تو آپ فرماتی ہیں کہ بچہ مجھ سے کلام کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا، یعنی بی بی کو تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح سے یہ بچہ، یعنی کہ ہمارے امام جو کلام کرتے رہتے تھے، اور اس طرح کی مثالیں ہم اکثر و بیشتر معصوم ہستیوں کے متعلق پاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ نے ایک امتیاز دیا ہے کہ انہیں منفرد کیا ہے، عام انسانوں سے الگ کیا ہے، کہ ایک عام بچہ اس کے پاس یہ قوت نہیں ہوتی، وہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ شکم مادر میں اپنی والدہ سے کلام کرے۔ یہ اللہ نے معصوم ہستیوں کو عطا کیا ہے، یہ فیض نصیب کیا ہے کہ وہ شکم مادر میں بھی ہوتے ہیں، تب بھی وہ اپنی والدہ گرامی سے کلام کرتے رہتے ہیں۔ پھر بی بی فرماتی ہیں کہ یہ بچہ جب ولادت ہوتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، تو سب سے پہلے زبان مبارک پر کلمہ شہادتین جاری کیا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں ایک خاص امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ کی جو تاریخ ولادت ہے وہ سال کے ان 4 عظیم دنوں میں سے ایک ہے کہ جس میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ بے حد ثواب ہے۔ وہ جو 4 عظیم تاریخیں ہیں، 17 ربیع الاول، 25 ذی القعدہ اور 27 رجب، 28 اور 18 ذی الحج، یہ 4 تاریخ ایسی ہیں جس میں روزہ رکھنے کا بے حد ثواب ہے۔ تو اس میں سے ایک تاریخ یعنی 17 ربیع الاول کی تاریخ، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور جو خود آپ کے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ولادت کی تاریخ ہے۔ تو اس طرح سے اس عظیم تاریخ میں آپ کی ولادت کا تحفہ اللہ نے بی بی ام فروا کو عطا فرمایا۔ بہت خوب آپا، جزاک اللہ۔ آپ یہ بتائیں کہ بی بی فروا سلام اللہ علیہ کی ذاتی علم و معرفت کیسا تھا، ان کی کیا قابلیت تھی، اور کیا ان کا علم کا معیار تھا، ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ یقیناً علمی معیار بہت بلند تھا، کیونکہ ہم صرف اس بات سے اندازہ لگائیں کہ خواہر اگر اس دنیا میں ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بہترین معلم ہمیں دستیاب ہو جائے اور جو ہمیں بہترین طریقے سے رہنمائی کرے، تو ایک بہترین معلم کے ذریعے ہم تربیت یافتہ بہترین طریقے سے ہو جاتے ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ 3 معصوم ہستیاں کہ جس کا ساتھ جنہیں مل جائے تو ان کا علم کس معیار کا رہا ہوگا، اور علمی اعتبار سے بھی اور آپ کی ذاتی قابلیت کے اعتبار سے بھی چند باتوں کا ذکر کرتی چلوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی آپ کے خود بیٹے نے اس بات کو پیش کیا ہے کہ میری والدہ با ایمان، متقی اور نیکوکار عورتوں میں سے ایک تھیں، اور خدا نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ ہم اس جملے کو اگر پڑھیں تو ہو سکتا ہے شاید سرسری سن لیں، لیکن یہاں پر بھی ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام یہ ہے کہ معصوم ہستیاں اگر کسی کی تعریف کریں تو وہ ہستی خود کتنے بلند پائے کی ہوگی۔ یعنی دیکھیں، ایمان ہے یا تقوی ہے یا پرہیزگاری ہے یا نیکیاں، ہر ایک چیز کا جو ہم دیکھتے ہیں وہ بتانے والی ہستیاں، رہنمائی کرنے والی ہستیاں، یہی معصوم ہستیاں ہیں۔ اور یقیناً اگر وہ معصوم
معصوم ہستیاں تعریف کر رہی ہیں کسی شخصیت کے بارے میں کہ ان کا تقوی بہترین، ان کا ایمان بہت اعلیٰ ہے، وہ نیکوکاروں میں سے، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، تو اس کے معنی ہے کہ بہت بلند مرتبہ بی بی ام فروا کا تھا۔ اور دوسری بات کہ آپ راویہ بھی تھیں، یعنی آپ روایت بھی آپ نے نقل کی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 3 امام کے ساتھ رہیں، تو اب ان کے ذریعے جب کوئی علم گفتگو کو سنتی تھیں تو آپ اسے لکھتی تھیں، نوٹ بھی کرتی تھیں، اور اسے آپ نے روایت بھی کیا ہے، پہنچایا بھی ہے لوگوں تک کے۔ اس میں سے ایک روایت کا ذکر کر دوں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے والد سے نقل کیا ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دن رات میں 2000 گنہگار شیعوں کے لیے دعا کرتا ہوں، ہم ان بلاؤں پر صبر کرتے ہیں جن کے نتیجے سے واقف ہیں اور لوگ نتیجہ نہ جاننے کی وجہ سے صبر کرتے ہیں۔ یہ بہترین روایت نقل کرنے والی ہستی جو ہے روایت کر رہی ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ بہترین راویہ بی بی ام فروا ہیں، آپ نے اس چیز کو نقل کیا ہے۔ اور بی بی کی عظمت کے حوالے سے ایک اور مثال ہم تاریخ میں پاتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اکثر و بیشتر لوگ ابن المکرمہ کہا کرتے تھے۔ ابن المکرمہ اس لیے کہا کرتے تھے جس کے معنی یہ ہوتے تھے، مفہوم یہ تھا کہ محترم خاتون کے بیٹے، یعنی آپ کی نسبت آپ کی والدہ سے اس طرح سے لی جاتی تھی، اس طرح سے جوڑی جاتی تھی، یعنی بہترین محترم خاتون کے بیٹے، اس طرح سے آپ کو یاد کیا جاتا تھا۔ علمی مقام، اس کی ایک مثال تاریخ میں ایک واقعہ بھی پایا جاتا ہے، بی بی کے علمی مقام کتنا بلند ہے آپ کی معلومات علم و فہم کے اعتبار سے، کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب بی بی ام فروا کعبے کے طواف میں مشغول تھیں اور آپ نے حجر اسود کو بائیں ہاتھ سے جب مس کیا تو ایک شخص وہاں پر موجود تھا، اس نے اس بات پر اعتراض کیا اور کہا کہ بی بی آپ نے خلاف سنت کام انجام دیا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی ام فروا نے اسے ٹوکا اور یہ جملہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہم اس گھر کے افراد ہیں جو تم جیسے افراد کے علم سے بے نیاز ہیں، یعنی ہمیں تمہارے علم کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم تم سے بہتر جانتے ہیں کہ سنت کیا ہے، ہم تم سے بہتر جانتے ہیں کہ علم کیا ہے۔ یعنی امام یہاں پر بات کو واضح بھی بی بی نے کر دیا ہے کہ دراصل حقیقی معنوں میں جو علم و معرفت رکھتے ہیں وہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کے پاس ہی موجود ہے۔ اپا پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ بی بی نے کتنا وقت گزارا اور آپس میں دونوں کے کیسے تعلقات تھے، ان دونوں کی زندگی کیسی تھی ماں بیٹے کی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی عظیم ہستی ہیں بی بی ام فروا، تو آپ کے بیٹے جو معصوم ہیں تو آپ کو اس بات کا بھی بہت زیادہ خیال رہتا تھا اور محبت بھی بے حد آپ امام سے کیا کرتی تھیں۔ اور اس کی ہم ایک مثال دیکھیں کہ زندگی کا واقعہ آپ کی پایا جاتا ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام 10 سال کے تھے، 10 برس کے تھے، تو اس وقت مدینے میں ایک وبا پھیلی، اسمال پاکس کی، چیچک کی وبا پھیلی، اور اس وقت حالات یہ تھے کہ اس کا علاج اس قدر ممکن بھی نہیں تھا اور زیادہ تر معاملات یہ ہو رہے تھے کہ جسے یہ وبا لگ جاتی تھی اکثر و بیشتر یہ معاملات ہو رہے تھے کہ لوگ مرتے جا رہے تھے، بچے زیادہ تر اس کا شکار ہو رہے تھے اور بچے مرتے جا رہے تھے۔ بی بی ام فروا نے جب یہ دیکھا کہ اس طرح سے یہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو ایک مرتبہ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے پریشان ہو رہی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، کہ یہ ایک امام بھی ہیں آئندہ چل کر کے اور ان کی حفاظت بھی ضروری ہے اور دوسرے اولاد کی بھی محبت ہے۔ تو اب بی بی پریشان ہے تو آپ چاہتی ہیں کہ کسی طرح یا تو مدینے سے کچھ دن کے لیے ہٹ جایا جائے کہ امام محفوظ رہیں، لیکن کچھ دن ابھی اس بات کو بیتے ہی تھے اور امام محمد باقر علیہ السلام جبکہ وبا پھیلی ہوئی تھی، امام جو مریض ہوتے تھے ان کی خدمت کیا کرتے، ان کا خیال رکھا کرتے، ان کی مدد کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو وبا تھی اس کے شکار خود بی بی ام فروا ہو گئیں، یعنی آپ کو بھی یہ چیچک کا مرض، لہٰذا اب آپ پریشان ہوئی کہ چونکہ یہ وبا مجھ تک پہنچ گئی ہے، کہیں اب میرے ذریعے میرے بچے کو نہ ہو جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ایک پھیلنے والی بیماری ہے ایک سے دوسرے کو، تو لہٰذا اب بی بی چاہتی ہیں اور زیادہ پریشان ہے کہ کسی طرح امام کو محفوظ کیا جائے۔ تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے بچے سے دور ہو جاتی ہوں تاکہ میرا بچہ محفوظ رہ جائے، یعنی محبت اس قدر ہے لیکن اس کے باوجود امام کی حفاظت کے لیے آپ یہ قدم اٹھانا چاہتی ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کو جب اس بات کے بارے میں معلوم ہوا تو ایک مرتبہ آپ نے مسجد نبوی کا رخ کیا اور پھر قبر رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور آپ نے دعا کی، امام باقر علیہ السلام نے اپنے جد سے دعا کی ہے
اور رو رو کر دعا کرنے لگے کہ یا میرے جد میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میری زوجہ کو شفا عطا فرما دیجئے. اور اس کے بعد جب پلٹ کر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بی بی اس تیاری میں ہیں کہ وہ بچے سے دور ہو جائیں, لیکن تبھی آپ نے ڈھارس بندھائی کہ آپ پریشان نہ ہوں, میں نے رسول اللہ کی قبر مبارک پر اس چیز کے متعلق دعا کی ہے, خداوند عالم ان کے صدقے میں آپ کو شفا عطا فرمائے گا. اور بالکل کچھ ہی وقت بیتا تھا کہ بی بی شفا یاب ہو گئیں اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اس وبا سے محفوظ ہو گئے. تو یعنی کہ ہم یہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ایک محبت اور ایک حفاظت کا جو جذبہ تھا وہ شروع سے ہی بی بی کا اپنی اولاد کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے رہا ہے. جی بہت خوب آپا. ایک آخری سوال ہمارا, جس طرح ابھی آپ نے ان کے علم کی بات کی, ان کے علمی معیار کی بات کی کہ ان کو کتنی جانکاری تھی, تو کیا بی بی ام فروہ نے اپنی اس نالج کا, اپنے اس علم کا کوئی فائدہ اٹھایا؟ کیا وہ سوشلی ایکٹیو تھیں یا پھر نہیں تھیں سوشلی اتنا زیادہ ایکٹیو؟ بے شک یہ سوال بہت ہی آپ کا بہترین ہے, اور یقیناً اس بارے میں بات ہونی بھی چاہیے کہ جب علم اس قدر آپ کے پاس تھا تو وہ علم آپ نے یہ نہیں کہ صرف اپنے تک محدود رکھا ہو, بلکہ اس علم کو لوگوں تک پہنچایا بھی. اور نہ صرف علم بلکہ دوسرے اعتبار سے بھی ہم بہت سی ایسی چیزیں آپ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم ایک لفظ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی بی سوشلی اتنی ایکٹیو تھیں کہ آپ سوشل ورکر کے طور پر آپ کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سماج کے لوگوں کے لیے آپ کام کرتی رہیں, کس طرح ضرورت مندوں کے کام آتی رہیں. اور صرف یہ نہیں کہ یہ قدم آپ نے اپنی خوشی کے لیے ہی, بلکہ اس کے لیے سپورٹ رہا آپ کو, آپ کے شوہر کا بھی, آپ کی اولاد کا بھی سپورٹ رہا ہے. اور اس کے متعلق ہم ایک بات کا ذکر کرتی چلوں میں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں, دلیل کے طور پر اس بات کو پیش کر رہی ہوں کہ ہمارے 7ویں امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام میری والدہ حمیدہ خاتون اور اپنی والدہ بی بی ام فروہ کو مدینے میں عورتوں کے پاس بھیجا کرتے تھے تاکہ انہیں مسائل کا حل بتا سکیں. یعنی اگر یقیناً ان کے پاس علم موجود ہے تو یہ حدیث میں بھی اس بات کو امام نے ذکر کر دیا کہ اس چیز کے متعلق امام خود بھیجا کرتے تھے کہ عورتوں کے اگر کوئی مسائل ہیں, کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ عورتیں کسی مرد سے نہیں پوچھ سکتی یا امام کے پاس نہیں آ سکتی تھیں, پوچھنے سوال نہیں کر سکتی تھیں, تو آپ کو بھیجتے تھے کہ آپ ان علمی مسائل کا حل ان لوگوں کو بتا سکیں. بی بی ام فروہ کے بارے میں ایک اور چیز کا ذکر کرتی چلوں کہ امام سجاد علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو آپ لکھتی تھیں اور مدینے کی عورتوں کو اس کے متعلق علم دیا کرتی تھیں تاکہ وہ علم جو ہے عورتوں تک بھی عام ہو جائے. یہاں پر ایک جملہ خواہر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسلام نے ہر مقام پر ایسی مثالیں پیش کی ہیں ان لوگوں کے لیے جواب کے طور پر جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو عورتوں کو بہت معمولی سمجھتا ہے, ان کے حقوق کو دبا دیتا ہے یا عورتوں کو انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے, انہیں حقیر و معمولی سمجھا جاتا ہے, انہیں علم کا حق نہیں ہے, انہیں بیان کرنے کا حق نہیں. یہ مثالیں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ دین اسلام نے عورت کو ایک اختیار دیا ہے کہ وہ علمی میدان میں اپنے قدم کو جما سکتی ہے, اور نہ صرف یہ کہ علم حاصل کرے بلکہ اس علم کو دوسروں تک بیان بھی کرنے کا حق ہے. یعنی صرف مرد حضرات ہی نہیں بلکہ ایک عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ علم کو جو اس نے سیکھا ہے وہ سیکھے بھی اور اسے تبلیغ بھی کرے, دوسروں تک پہنچائے. اگر یہی معاملہ ہر عورت اپنی ذمہ داری اپنے آپ کو اس طرح سے آمادہ کر لے تو ایک بہترین سماج, ایک بہترین معاشرہ, ایک بہترین سوسائٹی بنائی جا سکتی ہے, اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی ایک بہترین جواب ہو سکتا ہے جو اسلام کے ماتحت علم نہیں رکھتے اور اس طرح کے سوال اٹھاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم بی بی کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ علمی باتیں لوگوں تک پہنچایا کرتی تھیں, لوگوں کو مسائل کا, عورتوں کی مسائل کا حل بتایا کرتی تھیں. اور ایک مثال کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کچھ صدقہ, خیرات, زکوٰۃ وغیرہ کی رقم آتی اور وہ ضرورت مندوں میں بانٹنا ہوتا تو آپ کی والدہ ام فروہ اس معاملے میں مددگار رہتی تھیں. یعنی اس طرح سے امام مشورہ کیا کرتے تھے اور آپ بتایا کرتی تھیں کہ ہاں کون ضرورت مند ہے, کس تک پہنچنا چاہیے, اور خود بعض اوقات ان لوگوں کو ان کا حق بی بی ام فروہ دینے کے لیے جایا کرتی تھیں. یہ مثال بھی ہم دیکھتے ہیں. ایک اور مثال کہ آپ کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا. گھر کے جو نوکر چاکر ہوا کرتے تھے, آپ کے جو غلام تھے یا جو کنیزیں تھیں بی بی ام فروہ کے گھر کی, ان کے ساتھ بھی آپ کا بیہیویئر بہترین تھا, بہت اچھا تھا. کہ یہ نہیں تھا کہ ہاں میں اہل بیت کے گھر میں ہوں, یعنی میرا مقام و منزلت اتنا بلند, میں علم میں اتنی بلند ہوں, تو اب مجھے نوکروں کے ساتھ
جو میرا برتاؤ ہے وہ بدل جائے، نہیں، بلکہ بی بی کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے گھر کے جو نوکر تھے، جو کنیزیں تھیں، جو غلام تھے، انہیں بھی تعلیم دیا کرتی تھیں، انہیں بھی رسپیکٹ دیا کرتی، انہیں عزت دیا کرتی، نرمی سے کلام ان کے ساتھ کرتی، انہیں قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتی تاکہ وہ بھی اپنے زندگی میں تربیت یافتہ ہو سکیں، وہ بھی علم حاصل کر کے اپنے آپ کو بہترین بنا سکیں. یعنی سوشلی بھی ہم دیکھیں کہ اس طرح سے ایکٹیو بی بی تھی اور ایک بہترین سماج کے لیے آپ کوشش کرتی رہی. تو دیکھا جائے کہ جہاں ایک طرف امام محمد باقر علیہ السلام کے ہزاروں میں اسٹوڈنٹس تھے، وہ علم بانٹ رہے تھے، وہیں ان کی بیوی بھی وہی کام انجام دے رہی تھی، اور ان کی بھی اسٹوڈنٹس ہوئے نا جن کو وہ علم دے رہے ہیں. پہلا اسکول امام محمد باقر علیہ السلام نے مدینے میں کھولا، تو اب ان کی زوجہ محترمہ اس طرح سے اس علم کو نشر کرتی رہی. تو بے شک انہیں زیب دیتا ہے کہ ایک معصوم کی بیوی ہے، ایک معصوم کی ماں ہے. بہت بہت شکریہ آپا، جزاک اللہ. ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور بیوی کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے. ناظرین، تو جس طرح ہم نے دیکھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی زوجہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ خود اپنے آپ میں کیا بہترین خاتون تھیں، ایک نمونہ عمل ان کی زندگی رہی. اگر ہم بات کرتے ہیں معصومین کی، چلو اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، یہ تو غیر معصوم ہے، ان کو تو رول ماڈل بنا کے یہاں تک تو پہنچا جا سکتا ہے، یہ تو ایک عام خاتون ہے. تو اسی میسج کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.